السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا جو لیکچر ہے وہ ہے ریکارڈو کا نظریہ لگان کے مفروضات اور ساتھ میں تنقید۔ کیونکہ اکنامکس کے اندر مختلف جو لاز ہیں وہ ازمپشنز کے تحت یعنی کہ مفروضات کے تحت جو ہوتے ہیں وہ کمپلیٹ ہوتے ہیں، اسی لیے ان کے مفروضات کا ساتھ میں ڈسکس ہونا ضروری ہوتا ہے۔ تو ریکارڈو کے نظریہ لگان میں سب سے پہلا جو مفروضہ ہے ہمارے پاس وہ ہے مکمل مقابلہ۔ مکمل مقابلہ مارکیٹ کی ایسی سچویشنز کو کہتے ہیں جس میں پوری مارکیٹ کے اندر جو شے کی جو قیمت ہوتی ہے وہ ایک جیسی ہوتی ہے۔ اب ریکارڈو کے نظریہ لگان کے اندر مکمل مقابلے کی جو سچویشنز ہیں وہ یہ ہے کہ تمام عاملین پیدائش جو محنت اور سرمایہ کی اکائیاں وہاں پر استعمال کی جا رہی ہیں اس ٹاپک کے اندر، ان تمام کے جو معاوضے ہوں گے محنت اور سرمایہ کی اکائیوں کے وہ یکساں ہوں گے، یعنی کہ پوری مارکیٹ کے اندر پرائس لیول بھی ایک جیسا ہوگا اور ویج لیول بھی جو ہوگا وہ یکساں نوعیت کا ہوگا۔ اس کے بعد سیکنڈ ہے زمین کی زرخیزی کے بارے میں علم ہوگا، ان کے زمین کی زرخیزی کے بارے میں پتہ ہوگا سب سے پہلے، کیونکہ ریکارڈو نے یہ جو نظریہ بیان کیا وہ نو آباد جو ایریا ہے اس کے حوالے سے جو تھا یہ وہ نظریہ بیان کیا، تو اس کا مطلب ہے کہ سب سے پہلے وہ زمین زیر کاشت لائی جائے گی جو سب سے زیادہ زرخیز ہوگی، پھر اس کے بعد وہ زمین زیر کاشت ہوگی جو اس سے کم، اسی طرح سے کیٹاگری بنا دی جائے گی، یعنی کہ جو سب سے زیادہ زرخیزی والی زمین ہے وہ سب سے پہلے استعمال ہوگی، جو کم زرخیزی والی زمینیں ہیں وہ اس کے بعد استعمال ہوگی۔ اور تھرڈ ہے آپ کے پاس زمین کی ازلی اور پیداواری جو صلاحیت ہوگی اس کے بارے میں جو ہے وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، یعنی کہ پائیدار ہو زمین کی زرخیزی کے بارے میں جو ہے وہ ججمنٹ ہونی چاہیے تاکہ آپ سب سے پہلے جو زیادہ زرخیز زمین ہے اس کو استعمال کر سکیں اور اس کے بعد جو ہے وہ دوسرے کو استعمال کر سکیں۔ اس کے بعد ہے مختتم زمین کا تصور۔ مختتم زمین کا تصور سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جسے ہم مارجنل لینڈ کہتے ہیں، جیسے کہ ہم نے پریویس لیکچر کے اندر 4 زمینیں نہیں تو چوتھی زمین جو تھی ہمارے پاس دال زمین جو تھی اس کو آخری زمین کو ہم نے مارجنل لینڈ ایز اے رینٹ کے طور پر جو تھا وہ استعمال کیا کہ ہر ایک کو اتنا رینٹ جو ہے وہ عامل کو جو ہے وہ اتنا ملنا چاہیے، تو اس کے مطابق جو تھا وہ ہم نے معاوضہ جو تھا وہ ڈیسائیڈ کیا تھا۔ تو مارجن لینڈ یا مختتم زمین کے تصور سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسی زمین ہوتی ہے وہ جتنی پیداوار دے رہی ہوتی ہے اتنا ہی اس کا رینٹ جو ہوتا ہے وہ چلا جاتا ہے، تو وہاں پر زیرو کنڈیشنز آ جاتی ہیں، یعنی کہ آپ جتنا کماتے ہیں اتنا ہی رینٹ دے دیتے ہیں، تو اس کو ہم مختتم یا مارجن لینڈ کا نام دے دیتے ہیں۔ تو اسی مارجن لینڈ کو دیکھتے ہوئے اسی کو بیس بناتے ہوئے ہم باقی جو زمینیں ہوتی ہیں ان کو لگان جو ہوتا ہے وہ ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایک قانون تکلیل حاصل کا نفاذ ہے، کیونکہ یہاں پر جیسے جیسے ہم کلٹیویشن کرتے جائیں گے، زمین کاشتکاری کرتے جائیں گے، ہماری زرخیزی کے اندر جو ہوگی وہ کمی ہوتی جائے گی، پروڈکشنز میں آہستہ آہستہ کمی ہوتی جائے گی، تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر جو پیداوار ہوگی وہ قانون تکلیل حاصل کے تابع ہوگی، یعنی کہ جب آپ معین عاملین کے ساتھ متغیر عاملین کی اکائیوں کو لگائیں گے تو پیداوار میں جو اضافہ ہوگا وہ گرتی ہوئی شرح سے ہوگا، یعنی کہ مختتم پیداوار جو ہوگی وہ پہلے سے کم ہوتی چلی جائے گی۔ اس کے بعد لگان لاگت پیدائش میں شامل نہیں ہوگا، لگان اور لاگت پیدائش، کیونکہ جب ہم لگان کا فارمولہ نکالتے ہیں تو فارمولہ یہ ہوتا ہے لگان برابر ہوتا ہے کل پیداوار مائنس کل مصارف، یعنی کہ ہم پیداوار میں سے کل مصارف کو جب نکالتے ہیں تو اس کا مطلب لگان کو نکالنے کے لیے ہمارے پاس پیداوار کا ہونا بھی ضروری ہے اور ہمارے پاس مصارف پیدائش کا ہونا بھی ضروری ہوتا ہے، تو اس لیے لگان اور مصارف پیدائش دو ڈفرینٹ پوائنٹ ہیں آپ کے پاس۔ یہ تھے ہمارے پاس ریکارڈو کے نظریہ لگان کے کچھ مفروضات تھے۔ اس کے بعد آ جاتی ہے اس کے اوپر تنقید آ جاتی ہے۔ تنقید میں زمین کی زرخیزی کے بارے میں جو کمی بیشی ہوتی ہے اس کو جج کرنا یا اس میں اضافہ اور کمی کی جا سکتی ہوتی ہے، جیسے کہ مفروضے کے اندر ہے کہ زمین کی زرخیزی کے بارے میں جو ہے وہ پتہ ہونا چاہیے، ہم سب سے پہلے وہ زمین استعمال کریں گے جو زیادہ زرخیز ہوگی، لیکن سائنس نے جو ہے وہ اتنی ترقی کر لی کہ جو کم زرخیز زمینیں ہوتی ہیں وہ ان کو بھی ہم جب ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہیں، ماڈرن میتھڈ کا استعمال کرتے ہیں، تو ہم وہاں سے پیداوار زرخیز زمینوں کے مقابلے میں اس ٹیکنالوجی کو یوٹیلائز کرتے ہوئے ہم زیادہ پیداوار جو ہوتی ہے وہ حاصل کری جا سکتی ہے۔ اسی لیے زمین کی زرخیزی میں جو ہے وہ رد و بدل ہو سکتی ہے کہ اگر آپ ماڈرن میتھڈ استعمال کریں گے تو ظاہر سی بات ہے پیداوار آپ کی بڑھ جائے گی، ٹیکنالوجی کا استعمال کریں گے تو کم زرخیز زمین سے بھی آپ زیادہ پیداوار لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے زمین کی زرخیزی کی پیشگی علم نہیں ہو سکتی، آپ کو ایک بار اس کے اوپر جو ہوگی وہ کاشتکاری کرنی پڑے گی، کاشتکاری کریں گے پھر جا کر آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ کون سی زمین جو ہے وہ زیادہ زرخیز ہے اور کون سی جو ہے وہ کم زرخیز ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ویسے ہی زمین کو دیکھ کر آپ کہیں کہ اس کے اوپر ہم پہلے پیداوار سٹارٹ کریں گے، اس کے بعد جو ہے اس کے اوپر کریں گے، پھر اس کے بعد اس کے اوپر، آپ کو ایک بار جو ہوگی وہ ان کے اوپر کلٹیویشن جو ہوگی وہ سٹارٹ کرنی پڑے گی
تو جب ہم کاشتکاری سٹارٹ کریں گے پھر جا کر ہماری پیداوار آئے گی، پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ کون سی زمینیں جو ہیں وہ زیادہ زرخیز ہیں اور کون سی زمینیں جو ہیں وہ کم زرخیز ہیں ہمارے پاس. اور زمین کو زیر کاشت لانے کا جو مفروضہ ہے وہ بھی غلط ہے آپ کے پاس، کہ ہم نے جب کلٹیویشنز کے لیے زمین استعمال کرنی ہم نے صرف یہی نہیں دیکھنا ہوتا کہ اس کی زرخیزی کتنی، ہم نے یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ ہمارے شہروں کے پاس ہے، نہروں کے پاس ہے، روڈ کے پاس ہے، یعنی کہ جہاں پر پہنچنا آسان ہو جائے، جہاں سے پیداوار منڈیوں تک پہنچانا جو ہے وہ آسان ہو جائے، ہم ایسی زمینوں کو سب سے پہلے جو ہوگی وہ پریفرنس دیں گے. تو یہ نہیں ہے کہ جو سب سے زیادہ زرخیز زمین ہے وہاں پر ہم کلٹیویشن سٹارٹ کریں، ہم ان زمینوں پر بھی پہلے کلٹیویشن سٹارٹ کر سکتے ہیں، اور سب سے پہلے ہوتی بھی وہیں پر ہے جو شہروں کے ارد گرد ہوتی ہیں زمینیں، وہاں پر جو ہوتی ہے وہ کاشتکاری زیادہ جلدی سٹارٹ ہوتی ہے، اور آپ کے نہری نظام کے ساتھ جتنی زمینیں ہوتی ہیں وہاں پر جو ہوتی ہے وہ کاشتکاری زیادہ جلدی سٹارٹ ہوتی ہے. اس کے بعد مکمل مقابلے کا مفروضہ درست نہیں ہے کہ تمام عاملین کو جو معاوضہ ہوتا ہے وہ ایک جیسا دے دیا جاتا ہے، ان کی قابلیت، ان کی آؤٹ پٹ، ان کی پیداوار کو دیکھتے ہوئے جو ہوتا ہے وہ معاوضہ جو ہوتا ہے وہ ان کو ادا کیا جاتا ہے. اور ساتھ میں ایک مفروضہ تھا کہ قانون تقلیل حاصل کا نفاذ، اس کے اوپر کرٹیسائز کیا جاتا ہے کہ ضروری نہیں ہوتا ہے کہ ہم جیسے جیسے محنت اور سرمایہ کی اکائیوں میں اضافہ کرتے جائیں تو اور ہماری پیداوار میں جو ہے وہ کمی ہوتی جائے گی، یعنی کہ کل پیداوار میں اضافہ ہوگا لیکن اس کی اضافے کی جو شرح ہوگی وہ گرتی ہوئی ہوگی، مختتم پیداوار جو ہوگی وہ کم ہوگی. یہ ضروری نہیں ہوتا. اگر ہم ماڈرن میتھڈ یا محنت اور سرمایہ کی اچھی اکائیوں کا استعمال کر کے ہم یہ گرتی ہوئی جو شرح ہوتی ہے ہم اس میں اضافہ بھی کر سکتے ہیں، ہم جدید میتھڈ کا استعمال کر کے، ماڈرن ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے، اچھی کھاد، اچھی سپرے کا استعمال کرتے ہوئے ہم اپنی پیداوار کے اندر جو ہے وہ اضافہ بھی کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہے لگان. بیسیکلی جو ہوتا ہے وہ مصارف پیدائش کا ہی حصہ ہوتا ہے، کیونکہ کاسٹ ہی ہوتی ہے کہ کاشتکار کی کاسٹ ہوتی ہے، اسی لیے وہ اس کو بھی وہ مصارف پیدائش کے اندر جو ہوتا ہے وہ کاؤنٹ کیا جاتا ہے. بے لگان زمین کا ناقابل فہم تصور، یہاں پر مارجن لینڈ جو ہوتی ہے جس کا یعنی کہ کوئی زیرو رینٹ ہوتا ہے، آپ زمین لیں اور اس کے اوپر کاشتکاری سٹارٹ کریں، اتنا ہی اس کا رینٹ ہو، اتنی ہی اس کی پیداوار ہو، اس کا مطلب ہے آپ کو رینٹ جو ہوگا اس کا دینا ہی پڑے گا. کوئی بھی ایسی زمین نہیں ہے کہ آپ اس کو کلٹیویشنز کے لیے لیں اور پھر اس کے بدلے میں جو ہے وہ رینٹ آپ کو ادا نہ کرنا پڑے، تو اسی لیے رینٹ جو ہوگا وہ آپ کو پے کرنا ہی پڑے گا. اس کے بعد لگان کی شرح کا تعین نہیں کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ مارکیٹ کے اندر اس کی ڈیمانڈز اور سپلائی کے اوپر اگر بعض کا زمینوں کی طلب میں اضافہ ہو جاتا ہے، زرخیز کم ہوتی ہیں لیکن روڈز کے پاس ہونے کی وجہ سے، نہروں کے پاس ہونے کی وجہ سے ان کی ڈیمانڈز میں جو ہوتا ہے وہ اضافہ ہو جاتا ہے، تب ان کا جو لگان ہوگا وہ بڑھ بھی جائے گا. تو یہاں پر لاسٹ پہ آتا ہے کہ ریکارڈوں کو نظریہ لگان بیان کرنے کے لیے کوئی علیحدہ سے جو ہے وہ تصور پیش کرنے کی ضرورت نہیں تھا. جو سب سے اچھا جو تھا اس کا یعنی کہ لگان کو ڈیسائیڈ کرنے والی جو ٹیکنالوجی تھی، جو میتھڈ تھا، جو فارمولہ ہم استعمال کر سکتے ہیں، وہ تھا ہمارے پاس طلب و رسد کا نظریہ. تو زمین کی ڈیمانڈز اور سپلائی کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ ہم معاوضہ جو ہوتا ہے وہ لگان جو ہوتا ہے وہ ڈیسائیڈ کیا جا سکتا ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر کہ ریکارڈوں کے نظریہ لگان کے مفروضات کیا تھے اور ساتھ میں اس کی تنقید کیا تھی. تو اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.